السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ ایسے اعمال بتانے جا رہی ہوں جس سے ہمارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ اللہ نے جو اعمال بتایا ہے یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں اس کو کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں اور اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ نہیں، اگر انجانے میں ہو گئی غلطی یا ہم سے غلطی ایسے ہو گئی تو اسے اللہ کیسے مٹا دیتا ہے، کن ہمارے اعمال سے مٹا دیتا ہے، اس کو میں مختصر روپ سے تھوڑے سے اس میں بتا رہی ہوں۔ اور ہمیں جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا ہے کہ چلو اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہی اور جان بوجھ کر غلطی کرو، نہیں، ہمیں جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی ہے۔ تو ایسے اعمال جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تقوی کا مطلب ڈر۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کا پاش و لحاظ کرنا تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ، اگر اس کو ہم انسان اس کو اختیار کر لیں، اللہ پر تقوی اگر اختیار کر لیں تو ہمارے گناہ کو اللہ مٹا دیتا ہے، اس کو دھو دیتا ہے اور گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اگر ہمارا اللہ پر تقوی ہے تو۔ اللہ کی تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے اللہ کے تقوی کی، لیکن ہمیں اللہ پر تقوی رکھنا ہوگا، اللہ پر تقوی اختیار کرنا ہوگا، تبھی تو ہمارا اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر یعنی اللہ پر تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ پر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، ہر کام کو آسان اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمارے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ اللہ بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی پسند ہے اللہ۔ ہم اگر اس سے معافی مانگیں تقوی اختیار کر کے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتا ہے، ساری زندگی ہر شعبے میں پیدائش سے لے کر موت تک، پیدائش سے لے کر موت تک کتاب و سنت کے مطابق ہماری موت، کتاب سنت کے مطابق ہماری پیدائش، کتاب و سنت کے مطابق ہمارے معاملات، کتاب و سنت کے مطابق ہمارے لین دین، کتاب و سنت کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اطاعت رسول کا یہ نتیجہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیز آواز میں بات کرنا اس کے اعمال کو برباد کرنے سے اور اس کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا،
یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو انسان جو کوئی تیز آواز میں بھی بولتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور اس کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے سامنے جو کوئی تیز آواز میں بات بھی کر لے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو لوگ بار بار لیتے ہیں، جبکہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور اس کے بعد درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کچھ قوالی گاتے ہیں یا کچھ ایسے محمد 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 ایسے بولتے ہیں، تو یہ بہت ہی بے ادبی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یا ایھا الرسول یا ایھا النبی ایسے الفاظوں سے انہیں پکارا ہے، جبکہ ہمارے صحابہ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی ہے، ہماری گناہوں کی معافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے، ان کے کیے ہوئے اعمال کو نہیں اپنائیں گے، وہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ انہیں بالکل معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے، خدا سے ہے کم اور سب سے زیادہ تو جگ میں بڑا ہے محمد ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر اس کی جس نے نافرمانی کی، جس نے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلا، جس نے اس کی گستاخی کی، اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ اللہ نے ان کی اتنی اہمیت قرآن میں دی ہے۔ نام بھی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، محمد آیا ہے، لیکن زیادہ تر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا اور دیگر ناموں سے اللہ نے انہیں پکارا ہے، بتایا ہے۔ تو ہمیں بھی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنانا بہت ضروری ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اگر ہمیں گناہوں کی معافی کروانی ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے، سارے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جائیں گے، سوا ان کے جو انکار کر دے۔ انکار مطلب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہ عمل نہ کرے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے، تو وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے انکار کر دیا، اللہ اس کی بخشش کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے، بہت بڑا۔ تو ہمارے رسول کی فرما برداری بھی ہمیں کرنی ہے، اپنی گناہوں کی اگر معافی کروانی ہے تو ہمیں اپنی گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اور جو ان کو انکار کر دے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کو بھی ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ماننا ہے۔ جو وہ کر گئے وہی سچا ہے، جو وہ کہہ گئے وہی سچا ہے۔
अगर जिसने भी इसे मानने से इनकार किया वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता और अल्लाह उसकी गुनाहों को कभी माफ़ नहीं कर सकता है। जो नबी का नहीं हुआ उसका अल्लाह कभी नहीं होगा। इसीलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करनी है। अगर अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है, अपनी गुनाहों की बख्शिश करवानी है, अपने गलतियों का तौबा करवाना है, तो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया उसे करना है, जो कर दिया उसे करना है। अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए कबीरा गुनाहों से अपने नफ्स को बचाना है। अल्लाह ने फरमाया है कि कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिससे तुम्हें रोका गया है। तो उन कबीरा गुनाहों से बचने की बुनियाद पर हम तुम्हारे दूसरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, यानी सगीरा गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ कर देगा अगर हम कबीरा गुनाहों को से बचते रहे तो ये भी एक अमल है अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। हमारी गुनाहों की माफ़ी अल्लाह करेगा जो अल्लाह ने बताया है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर उस पर हम अमल करें तो अल्लाह हमें माफ़ करने वाला है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 5 नमाज़ें जुमा से जुमा तक और रमज़ान से रमज़ान तक और मतलब एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुमा से दूसरे जुमा तक, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ानुल मुबारक तक अपने दरमियानी गुनाह जो वक्फ़े में होते हैं उनको माफ़ करवा देती है। यानी हम जो एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे फजर से ज़ोहर तक, एक जुमा से दूसरे जुमा तक, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक, चाहे वो पर डे हो, वीकली हो या ईयरली हो, जो हमसे गुनाह होते हैं वो सब अल्लाह माफ़ कर देता है। वो सब अल्लाह हमारा माफ़ कर देता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत शान वाला है, वो रहम दिल है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंसान जब अच्छे अमाल करता है तो अल्लाह उसे डेली और सप्ताह में और साल में जो भी उसके गुनाह होते हैं सब अल्लाह माफ़ कर देता है। शर्त यह है कि कबीरा गुनाहों से हमें बचना ज़रूरी है। यानी अल्लाह अगर हम डेली नमाज़ पढ़ें, एक नमाज से दूसरी नमाज और एक जुमा से दूसरे जुमा, एक रमज़ानुल मुबारक से दूसरे रमज़ानुल मुबारक तक अगर हमसे कोई गुनाह होता है तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। बस शर्त यह है कि कबीरा गुनाहों से हमें बचना बहुत लाज़मी है, बहुत ज़रूरी है। हमें कबीरा गुनाहों से बचते रहना चाहिए। और अल्लाह हम ऐसे ऐसे अमाल करते हैं जिससे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, जिसमें एक सच्चाई भी है। अगर हम सच्चाई को इख्तियार करते हैं, अगर हम सच बोलते हैं, सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ कर देता है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग सच्चे दीन वाले होते हैं, जो सच्चे दीन लाए हैं, उस अमल को करने से अल्लाह ने फरमाया है कि जो सच्चे दीन लाए और उस पर अमल करे वही लोग नेकोकार हैं, वही लोग उन्हीं लोगों का अल्लाह गुनाह माफ़ करता है। सही बुखारी की रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, सच को लाजिम पकड़ो, सच बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, सच को पकड़ो, सच बोलो, क्योंकि सच की तरफ और झूठ से बचो। सच जो है वो जन्नत की तरफ ले जाती है और झूठ से बचो,
کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی ہمیں ہر وقت سچ کو اپنانا چاہیے۔ سچ بولنے سے ہمیں جنت، سچ جو ہے وہ ہمیں جنت کے طرف لے کر جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ برائی کے طرف لے کر جاتی ہے، اور جھوٹ ہی ہمیں جہنم کی آگ میں بھی لے کر چلی جائے گی۔ تو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ کو اپنانا چاہیے۔ جو سچ ہے وہی بولنا چاہیے، اور جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جھوٹ سے دور رکھ، جھوٹی باتیں ہم نہ بولیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، جھوٹے لوگوں سے ہم دور رہیں، سچ کو اختیار کریں۔ سچ اللہ کو پسند ہے، سچ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو سچ کو ہم اختیار کریں اور سچ بولیں۔ جو بھی ہم فیصلہ کریں سچ فیصلہ کریں، سچائی کے طرف رہیں، اور ہمیں یہی جنت کے طرف لے کر جائے گا۔ تو یہ رہے ہمارے اعمال، جو ہم اپنے اس اعمال سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کروا سکتے ہیں، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے، اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے، اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اور ایسے دھڑلے سے نام نہیں لینا چاہیے جیسے لوگ دھڑلے سے لے لیتے ہیں۔ اتنا اللہ نے جب ان کی قدر کیا ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کی عزت کیا ہے، اللہ نے اتنا ان کا مرتبہ بلند کیا ہے، اللہ نے ان کو نام لینے سے بھی اللہ بہت کم، قرآن میں بھی اللہ نے بہت کم نام لیا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ چار بار ہی نام لیا ہے، اور یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، ایسے کر کے اللہ نے نام لیا ہے۔ تو جب اللہ نے پرہیز کیا ہے ان کا نام لینے سے، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ نے جب ان کا نام لینے سے پرہیز کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی ان کا نام لو تو درود پڑھو، کیونکہ درود پڑھنا واجب ہے، تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا بھی لے رہا ہے نام تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ درود ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، تبھی ہماری بخشش ہے، تبھی ہماری گناہوں کی بخشش ہے، تبھی اللہ ہمیں معاف کرے گا، ورنہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا اس کا اللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی رہا ہمارے اعمال جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس اعمال کو کرنا بہت ضروری ہے، اور گناہوں سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ گناہ تو ہم ہر پل کرتے ہیں، معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کہ جان بوجھ کر ہم کرتے رہیں اور اللہ معاف کرے گا، نہیں، انجانے میں اگر غلطی ہو گئی تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔